ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، جو قوم نشہ کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی کا فرق بھلا دیتا ہے، کیونکہ جب انسان نشے میں ہوگا تو وہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا۔ جو کام رات میں وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے حالت نشہ میں، وہی کام وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے تم نشہ نہیں کرتے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسے میں نہیں آتے، وہ تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن دراصل ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ بیماروں کو نہیں لگائی جاتی، وہ صحت مندوں کو لگائی جاتی ہے، تاکہ بیماری کے جراثیم تم بے اثر نہ کر سکے۔ ان عنوانات پہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہے کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ اگر کوئی ماں کی قسم کھلا کر، جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ سب نشہ کریں، وہ چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ماں کی قسم دیں گے نشہ کر۔ کوئی ماں کی قسم بھی دے تو نشہ مت کرنا۔ ارے ماں کی قسم تو چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی کہے کہ نشہ کرو تو بھی تم نشہ مت کرنا۔ اگر کوئی تم کو اللہ کی قسم دے، بیٹے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، حرم کی قسم دے، کعبے کی قسم دے، کسی کی بھی قسم دے، تم نشہ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی قسم دے کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ اللہ کی قسم دے کر تمہیں نشہ کروا رہا ہے، لیکن اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوئے کے اور نشے کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا بت پرستی کے قریب مت جاؤ، اور اسی طرح سے فرمایا پاسے کے قریب مت جاؤ، تم ان چار چیزوں سے بچو۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، یاد رکھنا نشے کے والوں سے دوستی مت کرو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کرنے مت جاؤ، نشہ کرنے والا پریشان ہے قرضہ مانگے اس کو قرضہ مت دو، نشہ کرنے والا تنگ دست ہو کے بھوکا ہو کر کے آئے اس کو کھانا بھی مت کھلاؤ، تڑپنے دو تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سید اتنی سخت بات کر رہا ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو کھانا مت کھلاؤ؟ ہمیں تو کتوں کو بھی جو ہے وہ روٹی دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا معاذ اللہ نشہ کرنے والا کتے سے برا ہے؟ کتے سے برا کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا انسان انسان ہے، جانور جانور ہے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض لوگوں کا بائیکاٹ اس لیے کرنے کا حکم دیا کہ اس کا بائیکاٹ کر کے تڑپاؤ گے تو دوسرے سدھر جائیں گے، یہ اس میں حکمت ہے۔ یعنی کہ جب کوئی نشہ کرنے والا تنگ دستی میں تڑپے گا، اس کو کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا، اس کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دے گا، اس کو کوئی کھانا بھی نہیں دے گا، تو دوسرے سدھریں گے۔ تو ایک کو تڑپا کر حضور نے سب کو سنوارنے کا ایک عظیم پلان عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات بتاؤ، اگر تم نے آم کی پیٹی خریدا ہے، 10 آم اچھے ہیں، ایک آم سڑا ہوا ہے، وہ بھی آم آپ ہی کا ہے، بتاؤ ایک پیٹی آم کو بچانے کے لیے وہ ایک سڑا ہوا آم نکال کے باہر پھینکو گے کہ نہیں پھینکو گے؟ اور اگر نہیں پھینکو گے تو بولو وہ سب کے سب آم سڑیں گے کہ نہیں سڑیں گے؟ تو 10 کو بچانے کے لیے ایک کو نکال کے پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے یار یہ بھی تو تم نے خرید کر لایا، اس کو کیوں پھینک رہے ہو؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، دیکھو جو میں نے حوالہ پڑھا ہے نا، مفہوم پڑھا ہے، میں اس کا پوری حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میں اس کا مفہوم پڑھتا ہوں۔
یہ حدیث لکھی کس نے پہلے سن لو. میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا موسم کے اعتبار سے، لیکن آپ سن بہت اچھا رہے ہو، بہت اچھا سن رہے ہو، لیکن ایک بات میری سن لو، اللہ کرے کسی تک بات پہنچے، اور بات میں جلدی ختم کر دوں گا. دھیان دیجئے، مجھے یہ محفل بہت دنوں تک شاید زندگی بھر یاد رہے گی کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ چنا منا والوں نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ سنا. گرد نوازے آنے، دیکھو جلسے کا مقصد پھول اپاڑ نہیں ہوتا، مہمان کو بلا کے سننا ہوتا ہے. اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی سن رہے ہیں اور آپ سے اچھا آپ کے اسٹیج والے بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی توجہ سے سن رہے ہیں. لیکن حدیث سنیے، حدیث لکھی ہے فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں. کتاب کا نام قرۃ العیون ہے. راویہ حدیث کی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام، اب ذرا غور کرنا، نشہ کرنے والے کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں، جو نشہ کرنے والوں کو شے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کے خلاف حضور حدیث بیان فرما رہے ہیں. اب سننا، ذرا غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس لقمہ کھلانے والے کے جسم پر سانپ اور بچھو کو مسلط کرے گا. یعنی اس کے مرنے کے بعد سانپ بچھو کو مسلط کرے گا. اگر کوئی نشہ کر رہا ہے پہلے اس کو سمجھاؤ نشہ حرام ہے، نشہ مت کر، ام الخبائث ہے، نہیں مانتا، آقا فرماتے بائیکاٹ کر دو اس کا، اس کے ساتھ رحم مت کرو، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس کے ساتھ تعلق مت رکھو، اس کے ساتھ رشتہ داری مت رکھو. فرمایا نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، مرنے کے بعد اس کے جسم پر سانپ بچھو مسلط ہوں گے. آگے حدیث پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ. بھائی نشہ کرنے والا مسلمان ہے کہ کافر؟ بولو بھائی کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. نشہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. بولو بھائی، نشہ کرنے سے کوئی کافر؟ بولو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو نشہ کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے، لیکن نشہ کیا. توجہ، بہت خاص بات کہنے چلا ہوں، دھیان، توجہ، انصاف کی بات. اس نے ناپاک چیز کو منہ میں ڈالا، توجہ، ناپاک چیز کو منہ میں ڈالا. آقا فرماتے اس کا بائیکاٹ، اس سے رشتہ داری نہیں ہوگی، اس سے تعلق نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا، اس کو ایک لقمہ بھی کھلایا نہیں جائے گا. اگر کوئی لقمہ کھلا دے تو اللہ مرنے کے بعد اس پہ سانپ بچھو مسلط کرے گا. تو جتنا بڑا جرم نشہ کرنا ہے، اس سے بڑا جرم نبی کی بے ادبی اور توہین کرنا ہے. جب نشہ کرنے والے کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو نبی کی توہین کرنے والے کا بائیکاٹ کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور علی، فیضان بابو حضور، عرس عارفی حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب نشہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، صرف نشے کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ ہے، تو نبی کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، نبی کی توہین کرنے والا تو گستاخ رسول ہو جاتا ہے. جب نشہ کرنے والے کو بیٹی دینا جائز نہیں ہے تو نبی کی توہین کرنے والے کو بیٹی دینا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ حدیث میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں، نشے میں اور نبی کی توہین میں فرق یہ ہے کہ نشہ
کرنے والا گندگی کو منہ میں ڈالتا ہے لیکن اکیلا اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا غلاظت کو منہ سے نکالتا ہے، اور جو اس سے متاثر ہوتا ہے سب اس گستاخی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی کی آدھی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم نبی کی پوری باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ نے نشہ کرنے والے کے بائیکاٹ کا حکم دیا، ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، اور جو آپ کی گستاخی کرتا ہے ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے حق ہے۔ حدیث پوری سنیں، زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ حدیث پوری سن لیں، جلدی جلدی سے 15 منٹ بچے ہیں میرا 1 گھنٹہ پورا ہونے میں، اور میں جو کوشش کروں گا کہ اتنے ٹائم میں بات پوری کر لوں، اس لیے کہ موسم حمایت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ حمایت میں کھڑے ہیں تو موسم بھی تھوڑا ہمت کر رہا ہے۔ ہاں سبحان، اس لیے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے حق ہے۔ توجہ فرمائیں، حدیث میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرابی کو ایک لقمہ بھی مت کھلانا، لیکن پہلے سمجھانا بھائی، ہاں پہلے سمجھانے کی، ورنہ بغیر سمجھائے بولے چل نکل، ایسے نہیں۔ ہمارا مذہب پہلے سمجھانے کی بات کرتا ہے، پہلے اسٹیپ کو آخری اسٹیپ مت بناؤ، پہلے سمجھاؤ، پہلے مناؤ۔ اپنے سے نہیں مانتا، بھائی سے نہیں مانتا، دوست سے نہیں مانتا، علامہ سجاد کو لے جاؤ، یہ ناظم صاحب کو، علامہ صاحب کو لے جاؤ، ہمارے سید صاحب کو لے جاؤ، اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن بہرحال اپنے علماء کو لے جاؤ۔ اور ایک بات بتاؤں، سمجھانے سے کام بنتے ہیں، جی بے شک حق ہے۔ ڈائریکٹ بائیکاٹ کی مشین گن چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ بادشاہوں میں اور صوفیہ میں فرق یہی ہے، بادشاہ لوگ ڈائریکٹ بائیکاٹ کی مشین گن چلاتے ہیں، اور صوفیہ پہلے سمجھانے کا کام عمل میں لاتے ہیں۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، یہ تو شرابی ہے بھائی، نبی نے تو کافروں کے لیے فرمایا، جب مولا مشکل کشا سے کہا اے علی خیبر کو تم کو فتح کرنا ہے، فرمایا مگر جا کے ڈائریکٹ حملہ مت کرنا، کس کے؟ دنیا کی سب سے بدترین قوم یہودی ہے، اور ڈائریکٹ حملہ مت کرنا، پہلے دعوت دینا، پہلے سمجھانا، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو پھر جس کام کے قابل ہے وہی کام کرنا۔ مولا علی گئے، سمجھایا، لمبی داستان ہے، ادھر جاؤں گا تو میرا ٹائم اور چلا جائے گا، اور آپ سن لیں ذرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرابی کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پہ سانپ بچھو کو چمٹا دے گا مرنے کے بعد۔ اسی لیے دعوت بھی دیکھ کے دیا کرو، ہاں دعوت بھی دیکھ کے دیا کرو میرے بھائی۔ دعوت دو تو نیکوں کو دو، علماء کو دو، متقی لوگوں کو دو، پرہیزگار لوگوں کو دو، اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ لیکن آپ کا حال تو یہ ہے، آپ تقوی دیکھ کے دعوت نہیں دیتے، آپ تو مال اور دولت دیکھ کے دعوت دیتے ہیں۔ دولت کے پجاری مت بنو، کسی کی دولت اس کی قبر میں نہیں جائے گی، میری قبر میں کیا کام آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی متقی سے دوستی کر لی ہے تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن تمہارے سارے دوست دشمن بن جائیں گے، مگر متقیوں سے دوستی کی ہوگی تو متقی لوگ تمہارے کام آئیں گے۔ ارے جو متقی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ متقی دنیا کی مصیبتیں اس کی دعا سے کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ اس لیے بات دور جاتی ہے۔ اب جلدی جلدی حدیث پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اس کے جسم پر اللہ سانپ بچھو مسلط کرے گا، اور جس نے
شرابی کی، نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت کو پوری کی، گویا اسلام کو ڈھانے میں اس نے مدد کی، اسلام کو توڑنے میں مدد کی۔ فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا، گویا کسی کے قتل کرنے پر اس نے مدد کی۔